باوجود وہ بے سکون زندگی گزارتا ہے. اس لیے چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے. گھر چیزوں سے نہیں بنتا ہے. گھر کی دیوار، اس کی کھڑکیاں، اس کے شیشے، اس کی قالین، اس کی دیواریں، اس کا کلر، گھر ان چیزوں سے نہیں بنتا ہے. اسی چیز کا نام صرف گھر نہیں ہے. گھر اصل میں بنتا ہے گھر کے اندر کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اعمال سے بنتا ہے. گھر کے جو لوگ اندر ہیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے اعمال سے گھر بنتا ہے. تب جا کے اس گھر میں سکون آتا ہے. اگر گھر بہت بہترین، اس کی عمارت بہت اچھی ہے، دیواریں بہت مضبوط ہیں، کھڑکیاں بہت اچھی ہیں، ساری چیزیں گھر میں ہو، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اگر بیکار ہے تو گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا. اصل گھر بنتا ہے گھر کے اندر کے ماحول سے، اور گھر کا ماحول بنتا ہے گھر کے اندر کے لوگوں کے اعمال سے. اعمال اچھا ہوتا ہے تو ماحول اچھا ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے تو سکون آتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں میں سکون ڈھونڈنے کے بجائے ان چیزوں میں سکون ڈھونڈیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے. اس لیے آج کے درس میں کچھ باتیں مختصر طور پہ ہم دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں خوشحالی آئے، اپنے گھروں کو ہم سکون کا ذریعہ، خوشحالی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو کچھ اعمال ہیں، کچھ کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں ہیں جو آج ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ چیزیں اگر ہم اپناتے ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی. اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو بھی خوشحال زندگی ہم گزار سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے آج کے درس میں. سب سے پہلی چیز جو ایک انسان، ہر گھر والے کے لیے یا ہر شخص کے لیے جو گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر کے لیے سب سے پہلی چیز اگر خوشحالی چاہتا ہے تو گھر کے اندر کے جتنے لوگ ہیں، گھر کے سارے لوگوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ خود بھی اور گھر کے سارے لوگ، ان کے اندر ایمان اور تقوی کی دولت پیدا کرنی پڑے گی. ایمان اور تقوی. ہم ہمیشہ رات دن اپنے بچوں کے سامنے پیسے کی باتیں، پیسہ پیسہ پیسہ، صبح اٹھ کر کے شام تک پیسہ ہی پیسے کی بات ہوتی ہے. اس لیے بچہ ہی پیسہ مانگتا ہے، پیسہ. کبھی ایمان کی باتیں گھر میں کرتے ہیں؟ کبھی اپنے گھر میں ہم ایمان کی باتیں صبح سے لے کے شام تک کتنی بار ایمان کی باتیں کرتے ہیں؟ کتنی بار ہم اپنے بچوں کے سامنے تقویٰ کی باتیں کرتے ہیں؟ ایمان اور تقویٰ یہ وہ دولت ہے جس گھر کے اندر آ جائے اس گھر میں خوشحالی آتی ہے. ایمان کا مطلب یقین ہو. کس پر یقین ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین ہو. ہمارے گھر کا ہر بچہ اور ہر چھوٹا بڑا اس کے دل میں اللہ اور رسول کی بات پر یقین ہو. جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو نبی نے فرما دیا وہ سچ ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. یہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں اور اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. ایمان قوی ہو، ایمان مضبوط ہو، چاہے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت سے ہمارا گھر معمور ہو. ایمان ہو، اللہ رسول کی بات پر یقین ہو، صبح و شام ایمان کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور نمبر 2 تقویٰ. ایمان اور تقویٰ. تقویٰ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے گھر کو بچانا. گھر کی خوشحالی اس بات میں ہے کہ آدمی اپنی زندگی اور اپنے گھر کو تقویٰ والا بنائے. اس کی زندگی میں معصیت نہ ہو، اس کے گھر میں معصیت نہ ہو، اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر گھر میں اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، گھر میں خوشحالی نہیں آ سکتی. چاہے آدمی گھر کے اندر سارے اسباب جمع کر لے، ساری چیزیں جمع کر لے، سکون نہیں پائے گا. اگر اس کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تقویٰ اگر گھر میں نہیں ہے، ہمارے اندر ہمارے بچوں، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، اگر ان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو گھر میں سکون نہیں آئے گا. زندگی کی شروعات جو ہوتی ہے نا، زندگی میں کامیابی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے. اگر گھر کے اندر ہی تقویٰ نہیں ہے، اگر ہمارے گھر میں حرام چیزیں ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کی معصیت ہوتی ہے، کہاں سے گھر میں خوشحالی آئے گی؟ ایمان اور تقویٰ یہ بہت ضروری ہے. ایمان اور تقویٰ. ایمان کا مطلب یقین، اللہ اور رسول کی بات پر یقین ہو، ہر بات پر یقین ہو. جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو نبی نے کہا وہ سچ ہے، یقین ہو.
بچوں کے سامنے ہم بتائیں، روزانہ پڑھیں، ایمان کے تذکرے ہوں، ایمان کے واقعات جو صحابہ کی زندگی میں بتایا جائے، اور تقویٰ، یہ دونوں چیز اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سورہ اعراف کی آیت. اگر یہ بستی والے، اللہ نے بستی کا تذکرہ کیا، اگر یہ بستی والے ایمان والے ہوتے، ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے، دو چیزیں ایمان اور تقویٰ، اگر یہ بستی والے ایمان اور تقویٰ دو چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس آدمی کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ کی دولت ہو، جس گھر میں ایمان اور تقویٰ کی دولت ہو، اس گھر پر اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اسی کے الٹا جس گھر میں معصیت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، معصیت ہوتی ہو، برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف اللہ سکون چھین لیتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر خوشحال ہو، یقین مانیے اپنے گھر میں ایمان اور تقویٰ کی دولت پیدا کریں. ہمارے گھر میں کوئی نافرمانی کی چیز ہونی نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے، ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز حرام کی نہیں آنی چاہیے، ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد، بیٹی، بیٹا، کوئی بھی حرام اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. وہ حرام کر کے گھر میں آئے گا، گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ وہ حرام لے کے گھر میں آئے گا، خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ تو حرام کاری سے اور اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے اللہ برکت چھین لیتا ہے. یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور تقویٰ کی دولت اپنے گھر میں آنی چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ برکت کے دروازے کھولتا ہے. اب کر کے دیکھیں زندگی میں، یہ پہلی چیز ہے. نمبر دو، دوسری چیز گھر کی خوشحالی کے لیے اگر آدمی چاہتا ہے گھر خوشحال ہو، گھر خوشحال ہوگا تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، اور زندگی خوشحال ہوتی ہے تو نجات کی طرف آدمی، فلاح و بہبود کی طرف اس کی زندگی کامیابی ہوتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کی زندگی میں آتی ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے گھر کی خوشحالی کے لیے، وہ ہے جوڑا. اپنی زندگی میں جوڑا صحیح تلاشنا چاہیے. جوڑا یعنی ایک طرفہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ عام طور پہ جب یہ معاملہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اچھی بیوی کی تلاش ہونی چاہیے، لیکن یہی معاملہ نہیں ہے. جوڑا صحیح ہونا چاہیے. جب بھی اپنی زندگی، اگر گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں جوڑے کی تلاش صحیح ہونی چاہیے. سلیکشن غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر چناؤ میں آپ نے غلطی کیا، زندگی بھر آپ بھگتو گے. چناؤ میں مطلب جو ہم اپنی زندگی کا جوڑا چنیں، چاہے وہ بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈیں اور چاہے لڑکا بیوی ڈھونڈے، بیوی یعنی دونوں کے لیے، تو ایک دونوں طرفہ معاملہ ہے. چاہے وہ نیک بیوی ڈھونڈنا ہو، چاہے نیک جو ہے لڑکا ڈھونڈنا ہو، دونوں اعتبار سے زندگی کا جوڑا صحیح ہونا چاہیے. اگر گھر میں مان لیجیے مثال کے طور پہ بیوی بہت دیندار ہے، نیک ہے، بہت نیک ہے، لیکن شوہر بددین ہے، بے دین ہے، وہ گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ ایک طرفہ وہ دیندار ہے اور یہ باہر جو ہے اللہ کی حرام کر اور نافرمانی کر کے گھر میں آ رہا ہے. تو شوہر نالائق ہے یا معصیت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، بیوی نیک ہے، گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی. یا اگر شوہر نیک ہے، بیوی بددین ہے، وہ صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، کبھی گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی. جوڑا صحیح ہونا چاہیے. چناؤ ہمیشہ چاہے اپنی زندگی میں عورت کی تلاش ہو اور چاہے اپنی زندگی میں